بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قربانی کا گوشت کتنے دن کھانا جائز ہے؟ یہ اہم سوالات بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ آخر قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک گھر میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں؟ جبکہ مختلف لوگوں کی مختلف باتیں بھی سننے کو ملتی ہے۔ ناظرین، کیا واقعی قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانا جائز ہے؟ اگر کسی نے فریج میں مہینوں تک گوشت محفوظ رکھا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ آخر وہ کون سی حدیث ہے جسے سن کر بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا منع ہے، جب کچھ لوگ پورا سال فریزر میں محفوظ رکھتے ہیں؟ کیا یہ اختلاف صرف غلط فہمی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچیں، اگر آپ برسوں سے یہ سمجھتے رہے ہو قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھایا جا سکتا ہے اور حقیقت اس سے مختلف نکلے، تو آج کا یہ بہترین موضوع نہ صرف آپ کی غلط فہمی دور کرے گا بلکہ وہ حکمت بھی بتائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ درمیان میں ہم وہ حدیث بھی سنائیں گے جس کے بعد یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، اللہ کی رضا اور ایثار محبت کا عملی اظہار ہے۔ جب عید الاضحیٰ کے دن گھروں میں گوشت آتا ہے تو اکثر ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے، آخر اس گوشت کو کتنے دن تک رکھنا کھانا جائز ہے؟ کچھ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں صرف 3 دن، اس کے بعد رکھنا منع ہے۔ بعض لوگ ڈرتے ڈرتے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں کہیں گناہ نہ ہو جائے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک وقت ایسا تھا جب مدینہ منورہ میں بہت سے غریب اور مسافر لوگ آ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ محفوظ نہ رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں اصل مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیشہ کے لیے ممانعت تھی یا نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق غریبوں کی مدد مقصود تھی، کیونکہ اگر ہر شخص اپنے گوشت جمع کر لیتا تو ضرورت مند محروم رہ جاتے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کھاؤ، صدقہ کرو، ذخیرہ بھی کرو، یعنی گوشت محفوظ رکھنا جائز قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ حالات اور ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج بھی بہت سے لوگ پہلے حدیث سن کر ڈر جاتے ہیں لیکن دوسرے حدیث تک بات پہنچتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر گوشت محفوظ رکھنا ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن حدیث سے ثابت ہے بعد میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر گوشت رکھنا جائز ہے کیا پورا سال بھی رکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، شریعت نے اس کو کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی۔ اصل چیز یہ ہے گوشت خراب نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ بنے اور انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ آج کے دور میں فریزر میں موجود ہیں، لوگ مہینوں تک گوشت محفوظ رکھتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے قربانی کا اصل مقصد صرف اپنی فریزر بھرنا نہیں بلکہ غریبوں، رشتہ داروں، ضرورت مندوں کو خوش کرنا بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا، عید الاضحیٰ ان کے لیے خوشی کا دن بن کر آتی ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں دوسروں کا حصہ ضرور نکالیں۔ بعض لوگ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہیں پڑا خراب ہو جاتا ہے،
پھر اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر سکھائی ہے، اس لیے اگر گوشت رکھے تو مناسب انداز میں رکھے، دوسروں کو بھی دے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجیے، اسلام کبھی سختی والا دین نہیں رہا بلکہ آسانی والا دین ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہوئی وہاں وقتاً پابندی لگائی گئی، اور جہاں حالات بدلے وہاں اجازت دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں قربانی کا گوشت کھانا، محفوظ کرنا، تقسیم کرنا سب جائز ہے، اور اس کی کوئی 3 دن کی مستقل پابندی نہیں۔ لیکن ابھی ایک نہایت اہم بات باقی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا پورا گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے؟ کیا غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلے حصے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، شاید یہی بات آپ کی سوچ بدل دے۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے، ایک گھر ایسا ہے جہاں عید کے دن فریزر بھر بھر کر گوشت رکھا جا رہا ہے، اور دوسرے طرف ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں بچے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں شاید کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور قربانی کے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے۔ اب سوال یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے لیے گوشت جمع کرنا یا دوسروں کے لیے خوشیوں میں شامل ہونا؟ اور کیا واقعی قربانی کا سہارا گوشت اپنے پاس رکھ لینا جائز ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں آدھا گوشت دینا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں 1/3 دینا ضروری ہے، جب کچھ پورا گوشت ہی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آخر شریعت کیا کہتی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتے بلکہ انسانیت، محبت، دوسروں کا احساس بھی سکھاتی ہیں۔ اس لیے قربانی کو صرف ذبح تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے گوشت میں غریبوں، ضرورت مندوں کا حق بھی رکھا گیا، تاکہ عید کی خوشی صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ ہر گھر تک پہنچے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں، مسکینوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تقسیم فرض نہیں بلکہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ حصہ غریبوں کو دے دے تو یہ بھی بہت اجر کا کام ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر والوں کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام انسان کی مجبوریوں، حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا لیتے ہیں، جانور ذبح ہوا تصویریں بن گئیں، فریزر بھی بھر گئے، مگر محلے کے غریب تک گوشت نہ پہنچ سکا۔ حالانکہ قربانی کا حسن تب ہے جب کسی ضرورت مند کے گھر چولہا جل جائے، کسی یتیم کے چہرے پر خوشی آ جائے، اور کسی ماں کے بچے پہلی بار پیٹ بھر کر گوشت کھا لے۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کیا یہ نعمت صرف اپنے لیے ہے بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سخاوت، ایثار اور تقسیم کا درس دیا، اور یہی وجہ تھی ایک وقت میں 3 دن سے زیادہ گوشت محفوظ رکھنے سے روکا گیا تاکہ کوئی محتاج محروم نہ رہ جائے۔ گویا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے عبادت کے ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں گوشت زیادہ ہو اور وہ مہینوں تک فریزر میں رکھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، درست ہے، لیکن شرط یہ ہے گوشت ضائع نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی، نعمتوں کی بے قدری کو پسند نہیں فرماتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بعض گھروں میں گوشت اتنا جمع ہو جاتا ہے بعد میں خراب ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اگر وہی گوشت
وقت پر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا تو شاید کسی کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اس لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر رحم، سخاوت، شکریہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور عید الاضحیٰ ہی ان کے لیے امید بن کر آتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے آپ کی قربانی سے زیادہ لوگ خوش ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت محبوب ہے جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو۔ اور یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا جائز ہے، لیکن اس نعمت کا بہترین استعمال یہی ہے اس میں دوسروں کو شیئر کیا جائے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، اور یہ سوال بہت اہم ہے، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر بہت کم لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں، اور اگر حصے میں ہم اسی حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے اگلا حصہ ضرور دیکھے گا، کیونکہ اب ایک نہایت دلچسپی موڑ لینے والی ہے۔ ناظرین اکرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، آپ کے ہاتھ میں قربانی کا گوشت ہے، دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اب دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ثواب ضائع ہو جائے، یا پھر شریعت نے اس بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں ذہنوں میں گردش کرتا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور آج ہم اسی پردے کو ہٹانے والے ہیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا بلکہ انسانیت کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن اور سنت میں پڑوسیوں، مسکینوں، انسانوں کے حقوق پر بار بار زور دیا گیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، قربانی کے نفلی گوشت میں سے غیر مسلم پڑوسیوں یا ضرورت مندوں کو دینا جائز ہے، خاص طور پر اگر اس سے اسلام کی خوبصورتی، محبت ظاہر ہوتی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن، اخلاقی نرمی، اچھے برتاؤ کی تعلیم دی۔ ذرا سوچیں، اگر ایک غیر مسلم پڑوسی یہ دیکھے مسلمان عید کے دن اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اس کے دل میں اسلام کی کتنی خوبصورت تصویر قائم ہوگی۔ یہی تو اسلام کی اصل دعوت ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، قربانی کے گوشت کے بارے میں مختلف فقہی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ بعض علماء واجب قربانی، نظر وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کا قول کرتے ہیں، جبکہ عام قربانی کے گوشت کے بارے میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے انسان اپنے علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی رہنمائی لے، لیکن عمومی طور پر حسن سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کی اجازت دی گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، بعض لوگ دین کو صرف سختی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، آسانی، اخلاق سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کے ساتھ رحم کا حکم دیا، پھر انسانوں کے ساتھ نرمی، بھلائی کیوں نہ ہو؟ قربانی کا اصل پیغام ہی یہی ہے، انسان اپنے دل سے بخل، غرور، خود غرضی کا نکال دیں۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیجیے، وہاں صرف جانور ذبح نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے سامنے اپنے سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ آج بھی ہر مسلمان سے مانگا جاتا ہے۔ اگر ہمارے فریزر بھر جائے مگر ہمارے دل خالی رہ جائے تو پھر قربانی کی روح کہاں باقی رہتی ہے؟ کہ کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن صرف
اس انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی انہیں بھی یاد کرے، کوئی ان کے بچوں کے لیے گوشت لے آئے، کوئی ان کے دروازے پر دستک دے۔ کتنے عجیب بات ہے، بعض اوقات ہم دور والوں کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اپنے قریب کے قریب پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، قربانی صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، محبت کا، احساس کا، انسانیت کا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک وہ دل بہت قیمتی ہے جو دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اب یہاں ایک اور نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، شاید یہی سوال سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے، کیا قربانی کا گوشت بچنا جائز ہے؟ بعض لوگ کھال بیچتے ہیں، یعنی قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے۔ بعض لوگ کھال بیچتے ہیں، کچھ لوگ گوشت کو بدلے قصائی کے حصے دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس معاملے میں ایسے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے ان کو قربانی کا ثواب متاثر ہو سکتا ہے۔ آخر شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی وہ اہم سوال ہے جس پر اگلے آخری حصے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یقین مانیے، یہ معلومات ہر قربانی کرنے والے مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے، ایک شخص نے بڑے شوق سے قربانی کا جانور خریدا، اللہ کے نام پر ذبح کیا، لیکن پھر انجانے میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جس کے بارے میں اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ علماء نے فرمایا اس عمل سے قربانی کے اجر میں کمی آ سکتی ہے۔ آخر وہ غلطی کیا ہے؟ کیا قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے؟ کیا قصائی کو مزدوری کے بدلے گوشت دینا درست ہے؟ اور قربانی کے کھال کا صحیح حکم کیا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ لا علمی میں وہ کام کر جاتے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں قربانی کے ہر پہلو کی رہنمائی دیتی ہے، اور انہی تعلیمات میں بھی بتایا گیا قربانی خاص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دنیاوی لالچ یا تجارت کا رنگ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء اکرام فرماتے ہیں قربانی کے گوشت کو بطور تجارت بیچنا درست نہیں، یعنی اگر کسی نے قربانی اس نیت سے کی کہ بعد میں گوشت بیچ کر فائدہ کمائے گا تو یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ قصائی کے اجرت کا بھی ہے۔ بعض لوگ قصائی کو مزدوری کے بدلے گوشت دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی کافی ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے قصائی کے اجرت الگ دے دی جائے۔ قربانی کے گوشت میں بطور ہدیہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے مزدوری قرار دینا درست نہیں۔ ذرا غور کیجئے، اسلام کی کس قدر باریک انداز میں نیتوں معاملات کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے کھال کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ کھال کو صدقہ کرنا، کسی ضرورت مندوں کو دینا، یارفاہی کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے ذاتی نفع کے لیے بیچ کر اپنے جیب میں رقم ڈال لینا مناسب نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ قربانی کے اس عظیم عمل کو صرف رسم یا فائدے کے ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قربانی کے گوشت یا خون کو نہیں بلکہ دلوں کی تقوی کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے! یعنی اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ ناظرین، قربانی ہمیں صرف جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتا بلکہ یہ سکھاتا ہے اللہ کی رضا کے سامنے اپنے خواہشات قربان کر دو، اپنے دل سے خود غرضی نکال دو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو کھانے، محفوظ کرنے، دوسروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی تاکہ انسان خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر ایک طرف کوئی شخص فریزر بھر بھر کر گوشت جمع کرے، دوسری طرف اس کے آس پاس غریب لوگ بھوکے رہ جائیں، تو کیا یہ قربانی کا مقصد پورا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قربانی کا اصل حسن تو تب ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کسی بیوے کے گھر چولہا جلے اور کسی غریب کے بچے خوشی سے کہیں
آج ہمارے گھر بھی گوشت پکا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اب آخر میں اس سوال کا واضح جواب یاد رکھ لیجئے جس سے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا۔ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانے کی پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص وقت اور ضرورت کے تحت تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرما دی، کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، محفوظ کر لو۔ لہٰذا آج کے دور میں فریزر یا فریج میں گوشت محفوظ رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ضائع نہ ہو۔ انسان دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اور اپنی نعمتوں کو دوسروں تک بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ